بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل لرن بریل ود محمد آصف. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 10 اردو کے ایسیز. آج کا ہمارا ایسے بہت امپورٹنٹ ایسے ہے محنت کی عظمت. نامی کوئی جہاں میں بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. ہیڈنگ نمبر 1 مفہوم. محنت اور عظمت دونوں الفاظ عربی ہیں. محنت کا مطلب ہے دکھ، تکلیف یا مزدوری، جبکہ عظمت کا معنی ہے شان و شوکت یا قدر و منزلت. محنت کی عظمت سے مراد ہے کام کرنے میں ہی انسان کا وقار ہے. نکمے آدمی کو کسی ملک بلکہ کسی خطے میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اور ملک کی ترقی کے لیے محنت کرے. ویسے بھی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. محنت سے عزت ملتی ہے اور ترقی کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے. ہیڈنگ نمبر 2 کامیابی کی ضمانت محنت. ہر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت محنت اور مشقت ہے. یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے. روز اول سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے. اسی کی بدولت انسان نے اپنے مسائل حل کیے. محنت سے ہی انسان نے اپنی معاشرتی گڈیاں سلجھائی اور اپنی ضروریات زندگی کے سامان پیدا کیے. انسان کی عرق ریزی اور جد و جہد ہی سے آرائش اور آسائش کے سامان پیدا ہوئے. ہیڈنگ نمبر 3 سائنسی ترقی. محنت ہی سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا اور محنت سے ہی سمندروں کی تہ میں پہنچا. محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت کیے گئے. رات دن کی کوششوں سے ہی انسان نے ایجادات کی. آج جو بھی عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں، مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، فوٹوگرافی، بجلی، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ سب محنت اور تجسس ہی کا پھل ہے. اس کے برعکس جو قومیں محنت اور مشقت نہیں کرتی وہ پسماندہ رہ جاتی ہیں اور اپنی عزت اور وقار سب کچھ کھو کر مفلسی اور بیچارگی کی زندگی بسر کرتی ہیں. انہی دوسری ترقی یافتہ قوموں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. ہیڈنگ نمبر 4 کسان کی مثال. محنت ہی سے ترقی ممکن ہوتی ہے. جس چیز کے لیے محنت سے کوشش کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے. کسان محنت سے زمین تیار کرتا ہے، پھر کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور اسی وقت پر پانی دیتا ہے، پھر جا کر اسے اناج میسر آتا ہے. اگر وہ کچھ نہ کرے یا محنت کرنے کی بجائے لاپرواہیتاً آسان ہو جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا. اسی طرح سے ایک طالب علم جو محنت نہیں کرتا امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا. محنت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے. ہیڈنگ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس دنیا میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا تھا اور جن کی ہدایت حرف آخر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود محنت اور مشقت کی اور انسانیت کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ محنت میں عظمت ہے اور اس کے بغیر انسان کا کوئی عقدہ حل نہیں ہو سکتا. وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذاتی کام خود اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے. جو لوگ اپنے کام کی ذمہ داری خود نہیں سنبھالتے یا اسے محنت اور مشقت سے نہیں کرتے، ناکام زندگی گزارتے ہیں. ہیڈنگ نمبر 6 فلسفہ اقبال. فلسفہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ہے کہ انسان کو محنت اور مشقت سے اپنے مسائل کی عقدہ کشانی کرنی چاہیے. عمل پہم اور جہد مسلسل ہی انسان کو کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے. جو لوگ ہوش و خرد کی شمع سنبھال کر پوری خود اعتمادی اور اولو العزمی سے تدبیر کا تیشہ ہاتھ میں لے کر محنت و مشقت کرتے ہیں، وہ یقیناً پہاڑ سے بھی دودھ کی نہر نکال لیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے محنت پہ ہم کوئی عقدہ نہیں کھلتا، میخانہ حافظ ہو کر بت خانہ فرہاد. زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی بھی مسئلہ حل طلب ہو، ترقی اسی وقت ہی ممکن ہے جب اس کے لیے پوری ہمت اور محنت سے کام کیا جائے. ہیڈنگ نمبر 7 کام خود کرنا اعلیٰ ظرفی کی نشانی. جو لوگ اپنے معمولی کام خود کرنا عار سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے بڑے کاموں کی تکمیل کی کیا توقع کی جا سکتی ہے. اس قسم کے لوگ چھوٹے چھوٹے کام کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں اور بڑے کام کرنے کے لیے محنت نہیں کر سکتے، چنانچہ ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے.
اپنے کام خود سنوارنا اور جو کام بھی کرنا ہو اس کے لیے دماغی اور جسمانی محنت کرنا اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ زندگی جہد مسلسل کا ہی دوسرا نام ہے۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی کہ کسی نے بغیر محنت اور مشقت کے کام پیدا کیا ہو یا عزت پائی ہو یا احترام اور وقار کی نشست پر متمکن ہوا ہو۔ ایسے لوگ جو اپنے کام دوسروں سے کرواتے ہیں اور محنت سے کتراتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور کسی مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ دولت کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں سے اپنے کام کروانا توہین انسانیت ہے۔ ہیڈنگ نمبر 8، ذات پات اور افسری ماتحتی سے نظام میں بگاڑ۔ اصل میں ایک بات اور بھی ہمارے آڑے آ گئی ہے کہ ہم نے ذات پات، کالے گورے، افسری ماتحتی کو مختلف مدارج و مراتب دے دیے ہیں۔ یہ بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ افسر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماتحت کو اتنی عزت نہیں دی جاتی، حالانکہ دونوں کا احترام یکساں ہونا چاہیے اور دونوں اسی حکومت کے ملازم ہیں اور اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ احساس برتری اور کمتری انگریز کی پیداوار ہے جس نے افسر شاہی اور عوام کے درمیان ایک حد فاصل کھڑی کر دی اور طبقات میں تقسیم کر دیا تاکہ تفرقہ پیدا کرو اور حکومت کرتے جاؤ کا عمل جاری رہے، اور ایسا وہ صرف ہندوستان میں ہی آ کر کرتے تھے۔ وہ کبھی کسی عام آدمی سے بات بھی کرنا گوارا نہ کرتے تھے، جبکہ اپنے ملک میں وہ حل بھی چلاتے تھے اور محنت بھی کرتے تھے۔ ہیڈنگ نمبر 9، محنت میں عظمت انسانیت۔ دنیا کی جو قومیں مسند ترقی پر جلوہ افروز ہوئی ہیں وہ بغیر مشقت کے نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلسل علق ریزی کی، وہ سالہ سال تجسس کی وادی میں سرگرداں رہے اور پھر کہیں جا کر انہوں نے زندگی کے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے۔ انسان عظمت محنت کا قائل ہو جائے اور اسی کو ترقی کا راز تصور کر لے تو اسے محنت اور مشقت میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگ جائے گا۔ عظمت انسانیت اسی میں ہے۔ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ یہ تھا ہمارا ایسے محنت کی عظمت۔ اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔